پیشنٹ کو سردی لگنا، جو جب بھی سردی لگنا شروع ہو جائے سمجھ جائیں کہ پیشنٹ کا ٹمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ جب ہمارے باڈی ٹمپریچر نارمل سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اچانک ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمیں پھر اچانک سردی محسوس ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسری پہلے بخار کلیئر ہو گیا سب کو پتہ چل گیا جی، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوال، کوئی بھی سوال ہو؟ اب بخار چیک کرنے کا طریقہ بتا کے ہم بخار والا ٹاپک فائنل کرتے ہیں، پھر ہم دوسری طرف بڑھتے ہیں۔ جی آٹومیٹکلی ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن میڈیکیشن کے بعد پھر ٹھیک ہے، جب ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا ہم پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ آگے ڈاکٹر کا کام ہے اس کو ڈائگنوز کرنا، اس کی ٹریٹمنٹ کرنا، اس کا ٹیسٹ کروانا، اس کا علاج کرنا۔ جب علاج ہوتا ہے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم اس وقت کو سیکھ رہے ہیں، وہ گھر پہ سیکھ رہے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں، ابھی اعظم سے نہیں آیا ادھر، میں نے اسے کال کیے، اس کی بھتیجی تھی، رات کے بعد اسے ٹمپریچر ہوتا ہے کیونکہ وہ رات 10-11 بجے وہ مجھے کال کرتے ہیں، ڈاکٹر سے میری بھتیجی کو شدید ٹمپریچر، میں نے کہا اسپنجنگ کروا لیں گے، اس کو چلڈرن ہاسپٹل لیا لے گئے۔ میرے پاس تو بچوں کی سہولت نہیں ہے اور ہے بھی نہیں، بچوں کی سہولیات ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے، بچوں کو چیک کرنے کی پراپر ٹریننگ نہیں ہے، جنرل چیزیں ہم بچوں کی کریں، 3 ماہ 4 ماہ کی بچی کو ہم ٹریٹ نہیں کرتے۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ اس کو لیا لے جائیں، اس نے کہا میں نے صبح ہی چیک کروایا، دوائی دے دیں، اس سے افاقہ نہیں ہو رہا۔ آپ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا اس بچی کو اسپنجنگ ہی کر لیتا، اس بچی کا ٹمپریچر کافی حد تک نارمل ہو جانا تھا، لیکن وہ اسپنجنگ سے ناواقف تھا۔ میں اسے فون پہ سمجھانے کی کوشش کر نہیں سمجھا، پھر میں نے اسے یہی مشورہ دیا کتنا لے جائیں، پتہ نہیں لے گئے یا کیوں نہیں لے گئے، اس کے بعد وجہ ان کی کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد 4-5 گھنٹے گزرتے ہیں، صبح جب میں اٹھتا ہوں فون کرتے ہیں بچی کی کہتے ہیں وہ تو رات 3 بجے ڈیتھ ہو گئی اس کی۔ کیوں ڈیتھ ہوئی؟ بخار بہت تیز تھا، سانس تنگ ہو گیا، سانس کے بعد بچی کو ہم سمجھ گئے ٹھیک نہیں ہوئی۔